ویلکم بیک۔ چائنا میں ایس سی او سمٹ کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر کامران بخاری۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ کامران، یہ بتائیے گا، پہلے تو بھارت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایس سی او سمٹ میں جس طرح سے وہ گئے، وہ تصویر سامنے آئی جس پر صدر ٹرمپ کی جانب سے کامنٹ بھی کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنے جو دوست ہیں رشیا اور بھارت، انہیں ایک ڈارک اور یعنی تاریک گڑھے میں چائنا کے کھو دیا ہے۔ دس از واٹ اٹ مینٹ۔ اور اس کے اگلے ہی دن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں، جس کا پھر جواب سوشل میڈیا پر پرائم منسٹر مودی نے دیا بھی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، یا مودی نے ایس سی او سمٹ میں پارٹیسپیٹ کر کے امریکہ پر ایک طرح سے پریشر ایگزرٹ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چھوٹا ملک جو ہے وہ کسی بڑے ملک پہ، بالخصوص امریکہ پہ، اس طرح پریشر ڈال سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ کیا کیا ہے، مطلب ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے ایس سی او کی، بس وہاں تصویریں کھینچی ہیں، ویڈیوز اتری ہیں، کھانا پینا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ کیا ہوا ہے؟ مطلب امریکہ دباؤ میں کیوں آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ جہاں تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا جو ہے تعلق ہے، دیکھیں وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، اور وہ ان کا سٹائل کہہ لیں یا ان کی جو ہے پبلک ریلیشنز مینجمنٹ کے جو ہے نا ٹیکنیک کہہ لیں، وہ اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم یہ دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز امپیریٹیوز کیا ہیں امریکہ کے اور بھارت کے اور چین کے، تو تصویر صاف واضح ہے کہ دیکھیں یہ تینوں ملک، روس، بھارت اور چین، یہ آپس میں بغلگیر تو ہو سکتے ہیں اس طریقے سے، لیکن ان کے جو اولین مسائل ہیں، یعنی جو فرسٹ آرڈر امپیریٹیوز ہیں، ان کا حل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت میں ہے۔ تو یہ ایک شو اینڈ ٹیل ہے، یوں کہہ لیجئے کچھ لیوریج حاصل کرنے کی کوششیں ہیں۔ چین کے لیے یہ ہے کہ جی وہ یہ شو آف کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھیں ہم نے پوری دنیا کو جمع کر لیا اور امریکہ کو ہم نے آئسولیٹ کر لیا، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جو چائنا کو چاہیے وہ ایک اکنامک ڈیل ہے، بھارت کو چاہیے اکنامک ڈیل، روس کو چاہیے، اس کو بھی ہم اکنامک ڈیل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق یوکرین کی جنگ بندی سے ہے۔ صحیح۔ تو آئی تھنک یہ چیز مس کر رہی ہے، مطلب جو دنیا میں جرنلزم ہو رہی ہے اور انالیسس ہو رہا ہے، یہ چیز مس کی جا رہی ہے۔ تو بخاری صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، جو امریکی عہدیدار کی جانب سے، سیکرٹری کامرس ہیں ان کی جانب سے جو کہا گیا کہ اگلے 1-2 ماہ میں بھارت کو معافی مانگنی پڑے گی، اور وہ معافی مانگے گا بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہوگی، اور اٹ ول بی ایٹ دا ڈیسک آف ٹرمپ۔ سو آپ یہ دیکھ رہے ہوتا کہ بھارت واپس آئے گا اور اسے معافی مانگنی پڑے گی امریکی صدر سے، اور پھر معاملات واپس ان کے درست ہونا شروع ہوں گے؟ دیکھیں اس میں جو سیکرٹری لٹنک نے جو بات کی تھی، اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ معافی مانگیں گے یا ان کو معافی مانگنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پہ جو ہے ان کو ندامت ہوگی۔ اس کا میں نے تو کم از کم یہ مطلب لیا تھا، کوئی فارمل معافی یا تلافی کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے جو مانگے ہیں ان کو پوری کریں اور بات چیت پہ آئیں، اور یہ جو آپ تیل خرید رہے ہیں روس سے یہ بند کریں۔ اور انہوں نے بیسکلی یہ کہا کہ دیکھیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کدھر جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے برکس میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ بیسکلی روس اور چین کے درمیان پسے ہوئے ہیں، یہ ان کا ڈائریکٹ بیان ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو آئی تھنک کہ یہ بات جو ہے صاف ظاہر ہے، اور اب یہ بات صرف امریکہ کے عہدیدار نہیں کر رہے، جو پیوش گوئل ہیں جو بھارت کے کامرس اور انڈسٹری منسٹر ہیں، ان کے بھی بیانات ہیں۔ ANI کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، جس کو بلومبرگ نے بھی شائع کیا تھا کہ ہم جو ہے نومبر تک کوئی ڈیل کر لیں گے، اور پھر انہوں نے کہا جی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو کس کو کہہ رہے تھے کہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی اپنی عوام کو کہہ رہے تھے، اپنے بھارت کے اندر جو سچویشن جو رد عمل آیا ہے اس ڈاؤن ٹرن آف ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو وہ ان کو دلاسا دلا رہے ہیں نا۔ تو موٹی بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی بھارت کو کوئی نہ کوئی ڈیل بنانی ہے، اور جو ہے یہ جو چین کا دورہ اور یہ سب ڈسٹریکشن۔ ڈاکٹر بخاری، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔